ویلکم بیک. اور 19 فروری کو غزہ بورڈ آف پیس کی پہلی میٹنگ ہوگی واشنگٹن ڈی سی میں. اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کو بھی دعوت ملی ہے, امکان ہے کہ پاکستان کا وفد بھی جائے گا. باقی جو ممبر ممالک ہیں جیسے کہ ترکی, سعودی عربیہ, مصر اور ہاں اسرائیل کی بھی شرکت ہوگی. تو دیکھتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے. مین جو ایجنڈا ہے, مین جو آئٹم ہے ایجنڈا پہ, وہ ہے ریلیف اور ریکنسٹرکشن. اور مگر اس کی تھوڑی گہرائی میں جائیں تو بیسیکلی سب سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کتنا پیسہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں اور آپ آن گراؤنڈ کیا خدمات انجام دے سکتے ہیں. یہاں پس پردہ کیا ہو رہا ہے؟ رائٹرز کے مطابق متحدہ عرب امارات کا ایک بہت بڑا کردار ہوگا غزہ میں مستقبل میں, اور ایک باقاعدہ ہاؤسنگ کمپاؤنڈ جس کو کہا جا رہا ہے لیکن ویسے سیلڈ آف ہوگا, وہ بنایا جائے گا اس غزہ کے اس حصے میں جہاں پر اسرائیلی فوج اس وقت قابض ہے. اچھا, اب یہ ایک کافی کنٹروورشل, کافی متنازع پلان ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ غزہ کو آفیشلی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک تباہ شدہ علاقہ جہاں پر فلسطینی ہیں, اور ایک وہ علاقہ جو اسرائیلی فوج کے ماتحت رہے گا. مصر نے ماضی میں اس طرح کے منصوبوں کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ہم اجازت نہیں دیں گے, اور ہم رفح میں, اور یہ رفح میں پلان ہو رہا ہے, وہاں پر ہم اس طرح کی کوئی پرماننٹ سیٹلمنٹ کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا. اچھا, سعودی عرب اور قطر کے بھی کچھ تحفظات ہیں. ماضی میں سعودی عرب اور قطر دونوں نے کہا ہے, کیونکہ زیادہ تر فنڈنگ تو یہاں سے ہی آنی ہے نا, ایٹ لیسٹ پلان یہ ہے, ان کا کہنا ہے کہ جی ہم غزہ میں ریکنسٹرکشن اس وقت تک نہیں کرنا چاہیں گے جب تک وہاں پر اسرائیلی آکیوپیشن فورسز ڈپلوائڈ ہیں. کیونکہ, اور یہ ایک لحاظ سے ایک جائز بات ہے, کیونکہ ان کا بڑا کلیئرلی کہنا ہے کہ جی ہم وہاں پر عمارتیں کھڑی کریں گی, یہ بمباری کر کے ان کو دوبارہ تباہ کر دیں گے. تو اس کا کیا مزہ کا خیز بات ہے, تباہ کرے اسرائیل, پیسے دیں عرب, پیسے دے عرب. اچھا نہیں, ابھی میں آپ کو مزید ایک مذاقہ کیس بات سنانا چاہ رہا ہوں, اور وہ ہے کہ اسرائیل, کیونکہ ظاہر ہے وہ اسرائیلی ہیں, وہ سوچ رہے ہیں کہ یار غزہ میں جو ابھی اتنے پیسے لگنے والے ہیں, ہمیں اس میں سے کیسے فائدہ, ہم منافع کیسے کمائیں گے. اور بڑے مزیدار طریقے ہیں. یہ ہاریٹس میں ایک رپورٹ آئی ہے. ایک ہے روڈز کے ذریعے. اچھا, روڈز کے ذریعے کیسے؟ اب آپ کو پتا ہے کہ غزہ میں جتنے بھی روڈ ہیں وہ تو تباہ ہو گئے ہیں. اگر آپ نے وہاں امداد پہنچانی ہے, ظاہر ہے کہ آپ کو پہلے ایک نیٹ ورک آف روڈز, نیٹ ورک آف ہائی ویز بنانا پڑے گا. تو اسرائیل کا کہنا ہے کہ نہیں جی دیکھیں, آپ بالکل ایک ہائی وے بنائیں جس سے غزہ اسرائیل تک لنک ہوگا, لیکن اس سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہائی ویز ہیں نا ان پر ان کی تعمیر آپ کریں. تو مطلب اسرائیلی چاہ رہے ہیں کہ غزہ کی جو ریکنسٹرکشن کے پیسے ہیں وہ اسرائیل کے اپنے موٹر ویز پر پہلے لگیں, پھر بعد میں دیکھا جائے گا. اچھا, دوسری چیز, آپ ریکنسٹرکشن نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس بجلی نہیں ہے, اور غزہ کے پاور پلانٹس وغیرہ تو ویسے ہی تباہ ہو گئے ہیں. تو یہ بھی ایک منصوبہ ہے. اچھا, اب کچھ بورڈ آف پیس ممبرز نے ایک پیشکش کی ہے, اور جو فلسطینی کمیٹی ہے انہوں نے ایک پیشکش کی ہے کہ جی غزہ میں ایک پاور پلانٹ ہونا چاہیے یا پھر مصر میں ہونا چاہیے. اسرائیل کا کہنا ہے نہیں, پاور پلانٹ ہوگا ہمارا, بجلی ہم دیں گے. تو ہمارا جو اشکلون میں ایک اتنا خوبصورت سا پاور پلانٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں. تو کہیں سے بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنا فائدہ ہمارا ہو. اچھا, یہ تو حکومت کی بات ہے. فوجی بھی یہی دیکھ رہے ہیں. میں سپاہیوں کی بات کر رہا ہوں. ابھی اگین ہاریٹس اور اسرائیلی میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ 12 اسرائیلیوں کو گرفتار کیا گیا ہے, جن میں کوئی 8 سے 9 فوجی ہیں جو اس نسل کشی کے دوران غزہ میں سامان سمگل کر رہے تھے. اس لیے نہیں کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ ان کو کوئی ہمدردی ہے یا ان کا وہ ان کی زندگیوں کو میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے, نہیں, کیونکہ منافع بہت ہے. غزہ میں ہر ایک چیز بلیک مارکیٹ میں بک رہی تھی. تو یہ فوجی وہاں پر سگریٹ, آئی فونز, بیٹریز, کمیونیکیشن کیبلز, گاڑیوں کے پرزے سمگل کر رہے تھے, اور کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں ڈالر کمائے ہیں. سب سے مزیدار بات اس میں وسعت کہ ان میں کون گرفتار ہوئے ہیں یا کون شامل ہوئے ہیں. شن بیت اسرائیل کی انٹرنل انٹیلیجنس ہے, ان کے سربراہ کے بھائی. تو یہ ہو رہا ہے. اچھا, جہاں تک حماس کی بات ہے تو حماس کے جو سیاسی رہنما ہے خالد مشعل,
انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ ڈس آرممنٹ ہماری نہیں ہوگی, ہم ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں, جب تک یہاں پر اسرائیلی فوجی ہوں گے ہم اپنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے. اب ظاہر ہے کہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یار یہ تو جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ روزانہ اسرائیل جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتا ہے. 10 اکتوبر 2025 کو یہ معاہدہ ہوا تھا, اور اس دن سے لے کے آج تک اسرائیل خوراک, ادویات, میڈیکل سپلائیز, خیمے, کنسٹرکشن مٹیریل داخل نہیں ہونے دے رہا غزہ میں. اور اس دن سے لے کے آج تک تقریباً 600 فلسطینیوں کو قتل کیا گیا ہے. اگر آپ صرف آج اور کل کی ویڈیوز دیکھیں تو یہ بمباری ہو رہی ہے, لیکن اور ویڈیوز بھی ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل فار فن, یہ جیسے یہ ویڈیو ہے, شغل کے لیے یہ خیموں پر گولیاں برسا رہے ہیں. کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, کوئی آپریشن نہیں ہے, بوریت ہے, ہم فائر کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں پاور پلانٹ کی بات کر رہا تھا, تو جو تھوڑا بہت بچا کچا ایک وہاں پر ایک واٹر سٹیشن ہے, اس کو بھی کل اسرائیل نے یہ اڑا دیا. اور جو سب سے مزیدار بات ہے کہ جس بٹالین نے اس کو اڑایا ہے اس کے نیچے انہوں نے خود یہ ویڈیو پوسٹ کیا, یہ کوئی لیکڈ فوٹیج نہیں ہے, اس کے نیچے انہوں نے کہا کہ یار اس طرح کے چھوٹے موٹی تعمیراتی کاموں کے لیے نا آپ ہمیں پرائیویٹ میسج بھیجیں, ہم آپ کے لیے بھی اس طرح کی خدمات انجام کر سکتے ہیں. ویسٹ بینک میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. ایک میں آخری بات آپ کو بتاؤں کہ غزہ کو ایک بار پھر کیا, غزہ کو جوش, ان کی سینگ ہے میک غزہ جوش اگین, میک امریکہ گریٹ اگین, میک غزہ جوش اگین, وہ منصوبہ جاری ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہودی آباد کار جو انتہا پسند بھی ان کو انتہا پسند سمجھتے ہیں, لائک دی ایکسٹریمسٹ, موسٹ ایکسٹریم آف دی ایکسٹریمز, وہ داخل ہو رہے ہیں غزہ میں اپنے پورے گھرانوں کے ساتھ کہ جی اب ہم یہاں بسیں گے. اور بھی بہت کچھ ہے لیکن وہ اس کے بارے میں پھر ہم کل بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.